صفحہ نمبر 29 قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مستند مجموعہ وظائف قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی سکھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب رواں پڑھتا ہے، وہ تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس لیے اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند صورتوں کے وہ فضائل جو احادیث سے ثابت ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، لیکن ایک بار پھر واضح کر دیں کہ صرف ان صورتوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ روزانہ بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، جس کے فضائل گزشتہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی۔